میں بہت دور کی بات عرض کر رہا ہوں اور میں مردوں سے تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، وہ مرد مجھے معاف فرمائے، دو دو چار چار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معاف فرمائے، ہر جگہ میں یہ بات کو بیان کر رہا ہوں کہ اب مردوں کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ اپنے گھروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں۔ نوٹ آف دا پوائنٹ، کہ اپنے گھروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے گھر کی عورتوں کے موبائل واپس لینا نہیں، چھیننا۔ موبائل سے ہماری ٹوپیاں اتر گئی، موبائل سے ہمارے دوپٹے اتر گئے، موبائل سے ہمارے سر جھک گئے۔ جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل۔ میں بنگلور کا کیڑا ہوں، اب آپ کے گاؤں کو آ کر یہ جو نوجوان بیٹھے تھے، 2 فیصلے فون میں اٹینڈ کیا، ان کو تاریخ دیا، میں بنگلور میں فیصلے کر رہا ہوں، 2 فیصلوں کی خطابی کیا؟ موبائل۔ شادی شدہ عورتیں موبائل کی وجہ سے ان کے شوہر شک و شبے کے دلدل میں پھنس گئے، اب کہتے ہیں کہ نہیں، 3 بچے، 2 بچے ہیں، ایک موبائل۔ یہ موبائل کیا ہے معلوم؟ مردوں کو بے سہارا بنانے والا آلہ، یہ موبائل عورتوں کو مطلقہ بنانے والا آلہ، یہ موبائل ہمارے بچوں کو یتیم بنانے والا آلہ، یہ موبائل ہمارے گھروں کو اجاڑنے کے کینسر کا خطرناک کیڑا ہے۔ کینسر کا اور ایڈز کا کیڑا پورے جسم کو صرف برباد کرتا ہے، یہ موبائل ایسا وائرس ہے جو پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں کان پکڑتا ہوں، بڑے بڑے حضرات، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں صاف اور سچ اور حق بات کہنے سے پیچھے ہٹتا نہیں کہ وہ مرد نہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں قیمتی موبائل دیتا ہے، وہ تو نامرد ہے۔ جیسے پرانی مثال ہے، اپنے پاؤں میں کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے مارا۔ جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کو موبائل دیتا ہے وہ اپنی حیا کو دفن کرنے کا خود ذمہ دار ہے۔ اس سے کانٹیکٹ دور دور تک جا رہے ہیں۔ مولانا ہمیں بھولے، آپ بھولے، لیکن یہ موبائل کی دنیا اتنی وسیع ہے، پریشان ہو جائیں گے آپ حضرات۔ میری بہنیں، میری ماں، کیا 80% سے زیادہ دنیا ہو چکی ہے۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، حضرت کا سایہ سارے عالم میں تادر اللہ تعالیٰ قائم فرمائے۔ حضرت نے خطاب میں فرمایا 80 سال سے زیادہ دنیا کی عمر ہو چکی ہے، اب صرف 20%، 80% دنیا کی عمر ہو چکی ہے، صرف 20% دنیا کی عمر ہے۔ 80% جو دنیا کی عمر گزری ہے، کیا ان لوگوں کی زندگیاں موبائل کے بغیر نہیں گزری؟ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ موبائل کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ میرے پاس ایک فیصلہ ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ مل کر تو ہو گیا، لیکن طلاق اور خلا کا پیپر تک لکھ دیا گیا۔ لڑکی ایک ہی ضد، موبائل رہی تو موبائل دیتے ہی کہ تو جا تم وہ گھر کو، نہیں تو نہیں جاتی۔ میں نے ڈائریکٹ اس بچی سے پوچھا تیرا نکاح اس مرد سے ہوا کہ موبائل سے ہوا؟ تیری زندگی مرد ہے کہ موبائل ہے؟ بہت سمجھانے کے بعد اس کے سامنے درد بھرے کلمات بیان کرتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد اس کا دل نرم پڑا۔ اتنا تو رو رو کر فیصلہ کرنے والے دنیا میں ہیں علماء کے علاوہ۔ سٹی کورٹ ہو کہ لائر کورٹ ہو کہ ہائی کورٹ ہو کہ سپریم کورٹ ہو، جو سامنے مدعا دکھتا ہے اس مدعا کو پیش کر دیتے ہیں، رو رو کر فیصلہ کر کے زندگیاں بچاتے ہیں۔ تو غرض میری ماں اور بہنیں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ موبائل سے اپنا رشتہ توڑ دیں۔ اگر ضرورت ہے موبائل کی، موبائل کے بغیر چارہ نہیں ہے، ایسی صورت میں کوئی مرحوم نوکیا
اس کی نسل کہتی بھی رہی تو پکڑ لگاؤ. جس کا انتقال ہوا بڑا شریف تھا حاجی صاحب، بہت نیک تھا، سادی سیدھی زندگی گزار کر بہت چھوٹی عمر میں چلا گیا، بہت چھوٹی عمر میں چلا گیا. نہ انٹرنیٹ سے تعلق، نہ واٹس ایپ سے تعلق، نہ فیس بک سے تعلق، نہ ٹک ٹاک سے تعلق، نہ کیا کہتے ہیں پب جی میں تعلق، کسی بھی تعلق. بڑا سادہ سیدھا تھا اور اس کے بڑے فائدے تھے. بات کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، کسی کو مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. کیا مولانا؟ بات کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. کبھی شوہر پھینک کر مارتا تھا، کبھی بیوی پھینک کر مارتی تھی، گر کر بھی انہیں اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. نہ اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹتی تھی، نہ نیٹ ورک جاتا تھا، پھر جوڑے تو جڑ جاتا تھا. اسپتال تک جانے کی اسے نوبت کبھی زندگی میں آئی نہیں. اب ہمارے جو موبائل ہیں، جس کو اسمارٹ موبائل کہتے ہیں، ذرا سجدے میں جا کو جیب سے نیچے گریا تو گیا. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب.